بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین قال رحمہ اللہ رضی اللہ عنہ وصلی اللہ علی النبی الامین۔ چھٹا باب وقت کی رعایت اور اس کو غنیمت جاننے کے بیان میں۔ بقدر ایک سانس کے بھی تیرا وقت نہیں گزرتا مگر اس میں تیرے لیے خدا کا امر مقدر کیا ہوا ظاہر ہوتا ہے۔ اللہ تعالی کی طرف سے بندے کے لیے یہ لکھا ہوا ہے کہ اس کو کیا حالات پیش آئیں گے۔ کبھی اللہ کی طرف سے نعمتیں ہوتی ہیں، کبھی تکلیفیں ہوتی ہیں، کبھی بندہ نیکی کے کام میں لگا ہوتا ہے اور کبھی اس سے گناہ ہو جاتے ہیں۔ یہ چار حالتیں ہیں اور اللہ کی طرف سے بندے کے لیے اس کی تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ اس کے اوپر یہ مختلف حالتیں آئیں گی، جیسے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم تمہیں اچھے اور برے دونوں طرح کے حالات بھیج کر خوب اچھی طرح آزمائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اچھے حالات بھی ایک آزمائش ہوتے ہیں جن میں اللہ یہ آزماتے ہیں کہ یہ بندہ کتنا میرا شکر ادا کرتا ہے، اور اس اچھی حالت کو وہ اپنا فعل تو نہیں سمجھتا، اپنے کسی کام کا سبب تو نہیں سمجھتا۔ اسی طرح کوئی تکلیف آ جائے تو اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں اس تکلیف کے ذریعے کہ یہ کتنا صبر سے کام لیتا ہے۔ کوئی بھی وقت انسان کے اوپر ایسا نہیں گزرتا جس میں اس کے اوپر کوئی راحت یا تکلیف دونوں میں سے کوئی حالت نہ ہو۔ جو بھی اللہ کی طرف سے اس کی تقدیر میں لکھی ہوتی ہے کوئی نہ کوئی حالت ہوتی ہے۔ راحت کی حالت وہ کہلائے گی کہ جو آدمی کی طبیعت کو پسند ہو، کوئی سی بھی چیز، وہ راحت کی حالت کہلائے گی بشرطے کہ گناہ کا کام نہ ہو۔ اور مصیبت وہ کہلائے گی کہ جو آدمی کو ناپسند ہو بشرطے کہ وہ نیکی کی مشکل اور عبادت کی مشکل نہ ہو۔ تو ہر حال میں انسان نعمت یا مصیبت میں رہتا ہے اور اللہ کا حکم اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے کہ نعمت میں اللہ کا شکر ادا کرے اور تکلیف میں صبر کرے۔ تو اسے چاہیے کہ ہر حال میں وہ شاکر صابر بندہ رہے۔ ہر وقت گویا اللہ کی طرف سے کوئی نہ کوئی حکم اس کی طرف متوجہ ہے۔ فرماتے ہیں جو سانس بھی انسان لیتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی حالت انسان کی تقدیر میں لکھی ہوئی ہوتی ہے وہ پیش آتی ہے، چاہے وہ نیکی ہو یا گناہ، نعمت ہو یا مصیبت۔ غرض انسان ہر وقت یا تو کسی ایسی حالت میں ہوتا ہے کہ وہ اس کے نفس کو پسند ہوتی ہے تو وہ نعمت ہے بشرطے کہ معصیت نہ ہو، یعنی گناہ جو ہے وہ نعمت نہیں ہے، اور یا وہ حالت انسان ناپسند کرتا ہے وہ مصیبت ہے بشرطے کہ وہ عبادت کی مشقت نہ ہو، کیونکہ عبادت کی مشقت مصیبت نہیں ہے۔ ان دونوں حالتوں میں سے کوئی نہ کوئی حالت ہر وقت رہتی ہے اور ہر حالت کا ایک حق ہے جو اس کے ذمے ادا کرنا ضروری ہے۔ نعمت کا حق تو یہ ہے کہ شکر کرے اور مصیبت کی حالت کا حق یہ ہے کہ صبر کرے۔ لہٰذا بندے کو لازم ہے کہ ہر سانس پر صابر شاکر بنا رہے اور اپنا ایک منٹ بھی ضائع نہ کرے، کیونکہ ہر منٹ میں اللہ کا کوئی نہ کوئی حکم ہے۔ تو جو بھی راحت کی حالت ہے اس پر اللہ کا دل میں شکر ادا کرتا رہے، یعنی دل سے اللہ کا شکر گزار بندہ بنے۔ شکر جو ہے دل سے بھی ہے اور زبان سے بھی ہے اور اعضاء و جوارح سے بھی ہے۔ دل سے شکر یہ ہے کہ آدمی دل میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار رہے کہ اللہ تیرا بہت فضل ہے، تو نے مجھے
سکون سے، راحت سے اور اچھی حالت میں رکھا ہے، اور زبان سے بھی اللہ کے سامنے دعا میں یہ کہتا رہے کہ یا اللہ آپ کی بے شمار نعمتیں ہم پر، آپ کا بے شمار نعمتوں پر آپ کا بے شمار شکر، اور اعضاء و جوارح سے شکر یہ ہے کہ اللہ کے ہر حکم پر عمل کرے جو حکم اللہ کی طرف سے آئے۔ آگے فرماتے ہیں اغیار سے خالی ہونے والے وقت کا انتظار نہ کر۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو وقت دیا ہے وہ بہت قیمتی ہے۔ اس وقت میں ایک خاص بات سمجھنے کی ہے جو اس ارشاد میں سمجھا رہے ہیں، اور یہ جو ارشاد آگے آ رہا ہے یہ عام لوگوں کو بھی ہے اور خاص سالک کو جو کہ اللہ کے راستے پہ چل پڑا، اللہ کے قرب کے حاصل کرنے کے راستے پر چل پڑا ہے سالک، اس کو بھی ہے یہ خطاب۔ عام آدمی کو خطاب اس طرح ہے کہ عام لوگ جو ہے وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم ابھی دنیا کے جھگڑوں سے اور اپنے بال بچوں کے لیے کمانے سے فارغ نہیں ہیں، جب ہم فارغ ہوں گے تو پھر ہم اللہ کی عبادت اطمینان سے کریں گے اور پھر ہم اللہ کو راضی کریں گے، اور موت سے پہلے پہلے ہم گویا سچی توبہ کریں گے اور ہمیں اللہ کو خوش کر کے دنیا سے جانا ہے۔ دل میں یہ خیال ہوتا ہے، لیکن ابھی ہم مصروف ہیں، بڑے جھگڑے ہیں اور بڑے ہمارے ذمے کام ہیں، تو کہتے ہیں کہ یہ جو تمہارے ذمے مختلف وہ ہیں مصروفیات اور مختلف مشغولیتیں ہیں، یہ اللہ کا غیر ہیں، یہ اغیار ہیں، ان سے فارغ ہونے کا انتظار نہ کرو، بلکہ ان مصروفیتوں اور ان مشغولیتوں ہی کی حالت میں اللہ سے جڑو اور اللہ کو راضی کرو اور اللہ سے تعلق جوڑو۔ اس لیے کہ اگر تم نے یہ انتظار کیا کہ یہ مشکلات اور یہ پریشانیاں اور یہ جمگھٹے اور یہ فکریں یہ کچھ کم ہوں تو میں اللہ کی عبادت کروں اور اللہ کو راضی کروں، تو یہ ایسی چیزیں ہیں جو ایک تکلیف، ایک مشکل، ایک پریشانی، ایک فکر کم ہوگی تو دوسری پیدا ہو جائے گی، وہ کم ہوگی تو تیسری پیدا ہو جائے گی، اور انسان اسی خیال میں لگا رہے گا اور بعض اوقات عمر ختم ہو جائے گی اور آدمی کو پھر کبھی بھی موقع نہیں ملے گا اللہ کی رضامندی کا اور اللہ کے قرب کے حاصل کرنے کا اور اللہ سے تعلق جوڑنے کا اور اللہ کو راضی کرنے کا کوئی وقت اسے نہیں ملے گا، تو کبھی انسان فارغ ہوتا ہی نہیں ہے۔ اور اگر وہ انسان اسی مشغولیت کی حالت میں اللہ سے جڑنے کی کوشش کرتا ہے اور جو کچھ اللہ کا حکم ہے اس پر عمل کرتا ہے، نمازوں کا اہتمام وقت سے، جماعت سے اور مسجد میں آ کر شروع کر دیتا ہے، اور جو بھی حکم اللہ کا ہے اسے پورا کرنے کی کوشش شروع کر دیتا ہے، تو دنیا کے جمگھٹے اور دنیا کی مشکلات خود ہی کم ہو جاتی ہیں، کیونکہ جب اللہ خوش ہو جاتے ہیں تو اللہ خود ہی اس سے تکلیفیں دور کر دیتے ہیں۔ تو یہ نہ سوچے کہ یہ فکریں کم ہوں تو میں عبادت کی طرف آؤں، بلکہ عبادت کی طرف آئے گا تو فکریں کم ہوں گی۔ اور یہ ایک حدیث ہے، حدیث قدسی ہے، حدیث شریف میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں، یا ابن آدم تفرغ لعبادتی املأ صدرک غنى واسد فقرک وإلا تفعل ملأت يدك شغلا ولم اسد فقرک، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، تفرغ لعبادتی، میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، تو پھر میں کیا کروں گا؟ املأ صدرک غنى، تیرے دل کو غنا سے بھر دوں گا، تجھے پرواہ نہیں ہوگی لوگوں کی، تجھے کسی چیز کی اپنے طبیعت میں احتیاج اور پریشانی ہی نہیں رہے گی، تیرا سینہ میں غنا سے بھر دوں گا، واسد فقرک، تیری احتیاج کو دور کر دوں گا، تو ایک ایک چیز میں لوگوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے اور لوگوں کی محتاجگی ہے، تیری احتیاج کو ختم کر دوں گا۔ وَإِلَّا تَفْعَلْ، اگر تو ایسا نہیں کرے گا، مَلَأْتُ يَدَكَ شُغْلًا، تجھے اور مشاغل میں پھانس دوں گا، مشاغل کم نہیں ہوں گے، مشاغل بڑھتے چلے جائیں گے۔ وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ، اور تیرا فقر بھی زائل نہیں ہوگا۔
تو اللہ تعالیٰ نے تو تمام فکروں اور ٹینشنوں کا علاج ہی بتایا ہے کہ ہماری عبادت کی طرف متوجہ ہو جاؤ اور ہمیں راضی کر لو۔ اور بندہ یہ کہتا ہے پہلے میں فکروں اور ٹینشنوں سے فارغ ہوں تو اللہ کو راضی کروں، تو ایسا نہیں ہوگا۔ جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ تو جب اللہ نے طریقہ بتایا اسی پر عمل کرے گا تو خود ہی یہ فکریں اور ٹینشنیں دور ہو جائیں گی۔ اور یہ ارشاد جو ہے سالک کو بھی ہے۔ سالک جو اللہ کے راستے پر چل پڑا اور اس نے بیعت ہو کر کسی بزرگ سے ذکر اذکار سیکھا اور ذکر اذکار کرنے لگا، تو ذکر کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اس کے دل میں اللہ کی طرف دھیان پیدا ہو جاتا ہے اور گویا اس کا دل اللہ سے لگ جاتا ہے اور اس کا دل ہر وقت اللہ کے ساتھ مشغول ہو جاتا ہے۔ یہ ذکر کا فائدہ ہوتا ہے۔ اور جب یہ حالت بندے کی ہوتی ہے سالک کی، تو وہ بڑا خوش ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کا ذکر جو ہے وہ تو دلوں کی بھی غذا ہے، روح کی بھی غذا ہے اور ہر چیز کی غذا ہے۔ تو جب روح کو اور جسم کو اور دل کو اس کی غذا ملتی ہے تو وہ تو خوش ہوگی۔ تو جو اللہ کے ذکر میں لگ جاتا ہے دل، تو وہ سالک جو ہے اندر سے بہت خوش ہوتا ہے۔ لیکن وہ انسان ہے، اس کے ساتھ بشری تقاضے بھی ہیں۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ غفلت کی حالت طاری ہو جاتی ہے اور پھر وہ اللہ کی طرف دھیان اور توجہ میں کمی آ جاتی ہے۔ تو اب یہ سالک پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ تو میری ساری حالت چلی گئی، اب تو میں اتنی غفلت میں پڑ گیا، اب تو میرا کوئی ذکر ہی نہیں ہو رہا، اب تو میرا اللہ کی طرف دھیان ہی نہیں ہے۔ اس پریشانی میں پڑ جاتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اس پریشانی کے پیچھے مت پڑو، جو حالت یہ نہ سوچو کہ یہ پریشانی میری دور ہو تو میں ذکر کروں، بلکہ یہ جو پریشانی ہے اسی حالت میں ذکر شروع کر دو۔ اسی پریشانی کی حالت میں، اسی تشویش کی حالت میں، اسی غفلت کی حالت میں، اسی مایوسی اور اسی طرح اسی حالت میں جو تمہیں لگ رہی ہے کہ میری حالت بری ہے، اسی حالت میں فوراً اللہ سے جڑ جاؤ۔ اس حالت کے دور ہونے کے چکر میں مت پڑو، اس لیے کہ جب تم اللہ کا ذکر اسی حالت میں شروع کر دو گے تو یہ حالت خود ہی دور ہو جائے گی۔ اور اس خیال میں نہ رہو کہ یہ حالت دور ہو تو اللہ کا ذکر کروں، ایسا نہیں ہوگا۔ جب اس کے خیال میں پڑے رہو گے کہ میری حالت درست ہو، مجھے غفلت سے نجات ملے تو میں ذکر کروں، ابھی تو میں بہت ہی زیادہ جو ہے غفلت میں پڑا ہوا ہوں، ابھی تو میرا دل بالکل ہی غافل ہے اور مجھ سے یہ معمول چھوٹ گئے اور مجھ سے تو یہ ساری چیزیں رہ گئیں، میرے معمولات نہیں پورے ہو رہے، تو ان فکروں سے اپنے آپ کو نکال کر اسی وقت شروع کر دو کچھ نہ کچھ عمل جو اللہ کے ذکر سے تعلق رکھتا ہو، تو وہ جتنی بھی غفلتیں ہیں وہ خود ہی دور ہوتی چلی جائیں گی۔ اس لیے کہ یہ وقت جو تم اس فکر میں لگائے ہوئے ہو کہ یہ میری فکریں دور ہوں، میری ٹینشنیں دور ہوں، میرے معمولات پورے ہوں، تب میں جو ہے نا اس کو پابندی کروں گا اپنے ذکر اذکار کی، تو یہ جو وقت ہے یہ تمہارا غفلت میں گزر رہا ہے۔ یعنی جو وقت تم ٹینشن میں لگا رہے ہو، اپنی فکروں میں لگا رہے ہو، یہ وقت تمہارا اللہ سے غفلت میں گزر رہا ہے۔ حالانکہ ہر وقت اللہ کی طرف سے تمہیں حکم ہے کہ تم اللہ کی طرف متوجہ ہو اور اللہ سے غافل نہ رہو۔ تو اس وقت کو غفلتوں فکروں میں لگانے کے بجائے اس وقت کو اللہ کے ذکر میں لگاؤ اور فکروں کے دور ہونے کا انتظار نہ کرو۔ تو یہ ارشاد سالک کے لیے بھی ہے، عام آدمی کے لیے بھی ہے۔ فرماتے ہیں اغیار سے خالی ہونے والے وقت کا انتظار نہ کر، کیونکہ یہ تجھ کو اس کے مراقبے اور نگہداشت سے جس حال میں تجھ کو ٹھہرا رکھا ہے جدا کر دے گا۔ یعنی تو اگر اس خیال میں رہے گا کہ یہ میرا وقت جو ہے یہ اغیار سے خالی ہو جائے، یعنی غیر اللہ کی فکروں اور خیالات تفکرات سے خالی ہو جائے، تو اس کی وجہ سے تجھے کیا پریشانی ہوگی اس انتظار کرنے سے کہ اس وقت جو اللہ کا حکم متوجہ ہے کہ اللہ کی طرف چل پڑو اور اللہ سے تعلق جوڑ لو، تو یہ اس وقت کی فکر کی حالت جو ہے اس سے تجھے جدا کر دے گا کہ اس وقت کا بھی تو خیال کرنا ضروری تھا جو ابھی تو فکروں میں اور ٹینشنوں میں گزار رہا ہے، اسی کو اللہ کے ذکر میں لگا دے۔ فرماتے ہیں سالک پر جب حق تعالیٰ کا فضل متوجہ ہوتا ہے اور اس کے دل کو ذکر اللہ سے تعلق ہو جاتا ہے تو اس کے دل کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ دل کبھی تو ذکر میں مشغول ہوتا ہے اور کبھی
یعنی ذکر میں مشغول ہوتا ہے تو غیر اللہ سے خالی ہوتا ہے، اس کے دل میں اللہ ہی اللہ کی طرف دھیان ہوتا ہے، اور کبھی دنیاوی مشاغل فکریں اس پر غالب آ جاتی ہیں، ان میں لگ جاتا ہے اور اصل کیفیت مغلوب ہو جاتی ہے، یعنی اصل جو اس کے دل میں ذکر تھا وہ مغلوب ہو جاتا ہے اور دنیاوی فکریں اور پریشانیاں غالب آ جاتی ہیں۔ تو اس وقت یہ شخص گھبراتا ہے اور الجھن میں پڑتا ہے اور ان تشویشوں کو دل سے نکالنا چاہتا ہے، اور اسی میں اس کا وقت بہت سا صرف ہو جاتا ہے، اسی فکر میں بہت سا وقت نکل جاتا ہے کہ یہ تشویشیں نکلیں، اس کی فکر ہی نہ کرو کہ یہ تشویشیں نکلیں، بلکہ اپنے کام میں لگ جاؤ۔ تو وہ اس کا منتظر ہوتا ہے کہ ان فکروں سے اور ان مشاغل سے خلاصی ہو تو میں ذکر میں مشغول ہوں۔ تو ایسے سالک کے لیے شیخ فرماتے ہیں کہ اغیار یعنی ما سوی اللہ سے خالی ہونے والے وقت کا انتظار نہ کر، کیونکہ جس حال میں تجھ کو تیرے حقیقی رب نے اس وقت ٹھہرا رکھا ہے، یعنی تجھ پر جو حال اس وقت طاری ہے ظلمت کا اور کدورت کا، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے تجھے قائم کیا ہوا ہے، یہ بھی ایک وقت ہے۔ اس وقت میں تو نے اگر اپنے دل کو اس فکر میں مشغول کر دیا کہ یہ کدورت اور یہ طبیعت کی پریشانی دور ہو تو پھر ذکر میں لگوں گا، تو یہ بات تجھ کو اس وقت میں اللہ کی طرف توجہ سے ہٹا دے گی اور یہ وقت غفلت میں صرف ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ تو یہ کہتے ہیں کہ ہر وقت اللہ کا ذکر کرو، اس وقت کو کیوں غفلت میں ڈال رہا ہے؟ یہ فکروں اور ٹینشنوں میں پڑنا بھی اللہ سے غافل ہونا ہے، ان کی فکر ان کی طرف توجہ ہی نہ دو۔ یہ جو افکار اور وساوس اور ٹینشنیں اور ہجوم انسان پر آتا ہے، اس کی مثال ہمارے بزرگ دیتے ہیں کہ جیسے بجلی کا تار ہے، بجلی کا تار اگر کہیں پر انسان کے بالکل قریب آ جائے تو انسان اس کو اپنے ہاتھ سے ہٹانے کی کوشش نہیں کرے گا، بلکہ خود وہاں سے چلا جائے گا کہ بجلی نہ لگ جائے، کرنٹ نہ لگ جائے۔ اگر ہٹانے کی کوشش کری تو وہ اور لگے گا اور چپک جائے گا۔ تو اسی لیے یہ فکریں اور یہ خیالات جو ہیں اسی طرح ہیں جو شیطان کی طرف سے حملے ہیں، اور یہ بجلی کے تار کی طرح ہیں، اگر ان کو ہٹانے کی کوشش کرے گا تو اور چمٹ جائیں گے۔ تو ان کو ہٹانے کی کوشش نہ کرے بلکہ اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائے تو یہ چیزیں کوئی حقیقت نہیں رکھتی، یہ خود ہی ختم ہو جائیں گی۔ تو کہتے ہیں کہ یہ وقت غفلت میں صرف ہو جائے گا، لہٰذا اس خیال ہی کو دل سے نکال دو کہ دوسرا وقت خالی ملے گا۔ یہ دل سے خیال نکال دو کہ تمہیں ان فکروں سے خالی کوئی وقت ملے گا، تم یہ سمجھ لو کہ بس یہ فکریں مستقل رہیں تب بھی کوئی مسئلہ نہیں، میں اللہ کے ذکر میں لگوں گا، اور یہ سمجھ لو کہ بس یہی وقت ہے اور دوسرا وقت نہیں ہے، یعنی میرے لیے جو کام کا وقت ہے بس یہی وقت ہے، اس لیے کہ دوسرے وقت کی تو خبر ہی نہیں کہ آئے گا بھی یا نہیں، لہٰذا اسی ظلمت کدورت اور تشویش ہی کی حالت میں اپنے مولا کے ساتھ مشغول ہو جاؤ۔ حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ فقیر کو راحت کس وقت ملتی ہے؟ فقیر کو راحت کس وقت ملتی ہے؟ فقیر یعنی اللہ تعالیٰ کا جو مقرب بندہ ہے اور اللہ تعالیٰ کا تعلق رکھنے والا ہے، اس کو راحت کس وقت ملتی ہے؟ فرمایا فقیر راحت سے اس وقت ہوتا ہے جب وہ جان لے کہ جو وقت مجھ پر گزر رہا ہے بس یہی وقت ہے، یعنی کام کرنے کا وقت تو یہی ہے کہ جو مجھ پر گزر رہا ہے۔ اگر انسان اس بات کو غور کرے تو یہ آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی کہ جو وقت جس وقت گزر رہا ہے اگر اسی کو قیمتی بنا لے تو اس کی ساری زندگی قیمتی بن جائے گی، کیونکہ وقت جو ہے وہ تین ہیں، ایک تو گزرا ہوا وقت، ایک آگے آنے والا وقت، اور ایک موجودہ حال، ماضی حال مستقبل۔ تو انسان اگر ماضی کی فکروں میں پڑے کہ میری زندگی کس حال میں گزری تو ان فکروں سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، وہ گزرا ہوا زمانہ واپس نہیں آ سکتا۔ اور اگر آئندہ کی سوچے کہ میں آئندہ کیا کیا کروں گا تو آئندہ کا کچھ پتہ ہی نہیں کہ ملتا ہے وقت نہیں ملتا، لیکن جب حال کی فکر کرے گا کہ یہ حال جس میں ابھی ہوں یہ درست ہو جائے اور بس ابھی میں اس وقت اپنے آپ کو اللہ کے ذکر میں اور اللہ کے فرمانبرداری کے کاموں میں لگا دوں، بس اپنے حال کو درست کر لے گا تو اس کا ماضی بھی درست ہو جائے گا اور اس کا مستقبل بھی خود ہی درست ہو جائے گا، اس لیے کہ ہر وہ لمحہ جو حال ہے وہ ایک ایک سیکنڈ میں ماضی بنتا جا رہا ہے۔ تو جب حال درست ہو گیا تو ماضی خود ہی درست ہو گیا، اور آگے آنے والے لمحے جتنے آئے جا رہے ہیں وہ بھی درست ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو اس لیے انسان
یہ سوچے کہ بس جو وقت مجھ پہ گزر رہا ہے یہی وقت ہے کام کرنے کا. اور جب یہ علم راسخ ہو جاتا ہے، یعنی دل میں یہ بات اچھی طرح آدمی کے بیٹھ جاتی ہے، تو کوئی اسے قدور و تشویشات بھی نہیں رہتی، اس کو تمام تشویشات سے نجات مل جاتی ہے. تو یہ حقیقت میں شیخ کا ارشاد ان قدورات اور ان فکروں کا علاج ہے. یہ تفصیل تو اس وقت تھی جب کہ یہ ارشاد جو تھا یہ سالک ذاکر شاغل کے لیے تھا، اور جو لوگ دنیا میں مبتلا ہیں ان کو بھی یہ ارشاد شامل ہو سکتا ہے کہ اکثر دنیا میں پھنسے ہوئے لوگ اس کے منتظر رہتے ہیں کہ فلاں فلاں کام ہم کر لیں تو پھر فراغت سے یاد الہی میں مشغول ہوں گے، لیکن جب وہ کام ہو جاتے ہیں تو دوسرے کام پیش آ جاتے ہیں، اس لیے کہ آدمی کے نفس کی تمناؤں کے تو کہیں اختتام ہی نہیں ہے. یہ نفس جو ہے یہ ہر وقت نئی سے نئی تمنا کرتا رہتا ہے، اسی تمنا اور ارادے ہی میں ساری عمر ختم ہو جاتی ہے اور کبھی وقت نہیں ملتا. تو ان کو یہ ہدایت فرما رہے ہیں کہ ان بکھیڑوں سے فارغ ہونے کے منتظر نہ رہو، بلکہ اسی حالت پریشانی میں مولا کی یاد میں لگو، وہ خود بخود سب بکھیڑے دل سے دور کر دے گی. اللہ کی یاد ہی تمام چیزوں کا علاج ہے، تمام فکروں کا علاج ہے. اور اگلا ارشاد جو ہے وہ اسی ارشاد کی اور وضاحت ہے. فرماتے ہیں بجا آوری اعمال کو تیرا فارغ وقت پر ڈالنا تیرے نفس کی حماقتوں سے ہے. یہ پہلے ہی مضمون کا معنی کے بارے میں ہے، جیسے پہلے بات بیان ہوئی اسی طرح کی بات ہے یہ. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب آدمی دنیا کے دھندوں میں مشغول ہوتا ہے تو دنیا کے بگوڑوں کی تو کوئی انتہا نہیں ہے، تو نیک اعمال کو فارغ اور خالی وقت پر ٹالتا رہتا ہے. تو اس کا نیک اعمال کو خالی وقت پر ٹالنا اور یہ کہنا کہ جب ان کاموں سے خالی ہوں گا اس وقت عمل کروں گا، یہ اس کی حماقت ہے، یہ اس کے نفس کی حماقت ہے اور سستی ہے کہ جو وقت موجود ہے اس کو تو برباد کر رہا ہے. یعنی ابھی اللہ تعالیٰ نے اسے وقت دیا ہوا ہے جو انتہائی قیمتی چیز ہے. کہتے ہیں کہ وَالْوَقْتُ أَنْفَسَ مَا عُنِيتَ بِحِفْظِهِ وَأَرَى أَسْهَلَ مَا عَلَيْكَ يَزِيعُ، کہ سب سے قیمتی چیز جو اللہ نے ہمیں دی ہے، جس کی حفاظت کرنا کا فرمایا ہے، وہ وقت ہے، اور اسی کو ہم سب سے زیادہ ضائع کرتے ہیں. انسان کو اللہ نے زندگی جو عطا فرمائی ہے بہت محدود ہے، اور یہ بہت قیمتی وقت ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ اس کی حماقت ہے جو اعمال کو آئندہ کے لیے ٹالتا رہتا ہے، فارغ ہونے کے وقت کے لیے ٹالتا رہتا ہے، اس لیے کہ جو وقت موجود ہے اس کو تو برباد کر رہا ہے، اور آئندہ کے وقت جس کا حال معلوم نہیں کہ میسر ہوگا یا نہیں اس کا منتظر ہے. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ عمر ختم ہو جاتی ہے اور خالی وقت نہیں ملتا، اچانک موت آ جاتی ہے. لہٰذا عقل مند شخص وہ ہے کہ جو وقت اس کو ملا ہوا ہے اسی کو غنیمت سمجھے، اور کسی بھی کام کو دوسرے وقت پر ہرگز نہ ٹالے، اور فارغ ہونے کا انتظار نہ کرے کہ میں فارغ ہوں تو یہ کروں، اس لیے کہ دنیا کے کاموں سے فارغ ہونا میسر ہونا محال ہے. ان دھندوں کو بھی چلنے دے اگر جائز ہیں، اگر جائز دھندے دنیا کے چل رہے ہیں، کاروبار اور دیگر مشاغل، دنیا کے جائز کام، تو وہ بھی کرتا رہے اور اللہ کی یاد بھی کرے. اور اگر ناجائز کام ہو تو اسی وقت ترک کر دے. کسی دنیا کے ایسے کام میں پڑا ہوا ہے جو جائز نہیں ہے تو اس کو اسی وقت چھوڑ دے، کیونکہ وہ تو اللہ کی ناراضگی کی طرف جا رہا ہے، اس لیے ناجائز کاموں کو فوراً چھوڑ دے. اگلا ارشاد جو شیخ کا ہے اس کا خلاصہ سمجھ لیں. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جیسے ابھی بتایا تھا کہ انسان کے اوپر 4 حالتوں میں سے کوئی نہ کوئی حالت ہوتی ہے، یا تو وہ کسی راحت کی حالت میں ہوتا ہے، یا کسی تکلیف کی حالت میں ہوتا ہے، یا کسی نیکی میں لگا ہوتا ہے، یا کسی گناہ میں. اور بندہ جو ہے اس کے اوپر اللہ کا یہ حکم ہے کہ ان حالتوں میں سے جو بھی حالت پیش آ جائے تمہیں اس حالت میں ہمارا ایک حکم ہے تمہیں اس پر عمل کرنا ہے. اگر راحت کی حالت ہے تو ہمارے شکر ادا کرو، دل سے شکر ادا کرو، اور اگر تکلیف کی حالت ہے تو صبر کرو. اور اگر نعمت کوئی ملی ہوئی ہے، اگر کوئی نیکی کی توفیق ہو رہی ہے تو اللہ کے فضل کو دیکھو. نیکی کی حالت میں یہ دیکھو کہ یہ میرے مولا کا مجھ پر کتنا بڑا فضل ہے کہ مجھے اس نیک کام کی توفیق عطا فرمائی. اگر وہ توفیق عطا نہ فرماتا تو میں کیسے کرتا؟ تو قدم قدم جو ہے وہ اللہ کی توفیق ہی سے آدمی چل رہا ہے. ہم
کیا فائدہ فکر بیش و کم سے ہوگا، ہم کیا ہیں جو کوئی کام ہم سے ہوگا، جو ہوا ہوا کرم سے تیرے، جو ہوگا تیرے کرم سے ہوگا۔ تو سب کچھ اللہ کے کرم سے ہو رہا ہے، تو یہ اللہ کے فضل کو دیکھے، اللہ کے فضل کی طرف توجہ ہو۔ کوئی بھی نیک کام ہو رہا ہے سمجھے یہ اللہ کا فضل ہے میرے حال پر۔ اور پھر اگر گناہ ہو رہا ہے تو فوراً استغفار شروع کر دے۔ تو یہ 4 حالتوں میں 4 حق ہیں انسان کے۔ جو بھی وقت انسان کو ملا ہے اس وقت میں کوئی نہ کوئی حالت ان 4 حالتوں میں سے ہوگی، اور ان 4 حالتوں میں اللہ کی طرف سے یہ اللہ کا حق ہے کہ وہ ان باتوں پر عمل کرے۔ جو بھی حالت پیش آ رہی ہے اس حالت کے مطابق عمل کرے، نعمت ملی ہوئی شکر کرے، تکلیف آئی صبر کرے، نیکی ہوئی اللہ کے فضل کو دیکھے، اور گناہ ہوا تو توبہ استغفار کرے۔ تو یہ جو 4 حالتوں میں انسان کو اللہ کے حقوق بتائے گئے ہیں کہ یہ اللہ کے حق ہیں، اس پر عمل کرنا ہے، ان کو حقوق وقت کہتے ہیں۔ یعنی یہ وقت کے حق ہیں، وقت کے حق ہیں، یعنی ہر وقت ان حقوق پر عمل کرنا ہے۔ ایک ہے وقت کے حق، اور ایک ہے وقت کے اندر جو اللہ کے حقوق ہیں۔ مثلا نماز ہے، روزہ ہے، اس کے لیے بھی اللہ نے وقت متعین فرمایا ہے کہ نماز تمہیں اس وقت پڑھنی ہے، روزہ اس وقت رکھنا ہے۔ اس ارشاد میں شیخ یہ فرما رہے ہیں کہ وقت کے اندر جو اللہ کے حقوق ہوتے ہیں جیسے نماز، روزہ وغیرہ، ان کی تو آدمی قضا کر سکتا ہے، لیکن جو وقت کے حقوق ہیں ان کی کبھی قضا نہیں ہو سکتی۔ نماز اگر کسی سے چھوٹ گئی، خدا نخواستہ فجر کی نماز مثلا قضا ہو گئی، تو اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ ظہر کی نماز اپنے وقت پہ پڑھ کر پھر جو فارغ وقت ہے اس میں فجر کی نماز قضا کر لے، یا پہلے فجر کی نماز قضا کر کے پھر ظہر کی نماز کو بھی اپنے وقت میں ہی پڑھ لے۔ تو یہ قضا ہو سکتی ہے، نماز کی قضا ہو سکتی ہے، روزے کی قضا ہو سکتی ہے، لیکن وقت کے جو حقوق ہیں ان کی قضا کبھی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے کہ اگر ایک آدمی کے اوپر اللہ کی نعمت ہے، اس نے اس نعمت کا شکر ادا نہیں کیا اور یہ کہا کہ میں اگلے وقت میں اس کا شکر ادا کروں گا، تو اگلے وقت میں یا تو نعمت ہوگی یا کوئی تکلیف ہوگی۔ تو اس وقت میں اگر اس پچھلے وقت کا شکر ادا کرنا چاہے گا تو جو وقت اس وقت میں ہے اس کا کب ادا کرے گا؟ اس وقت بھی تو کوئی نہ کوئی حالت ہے، تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وقت کے حق کی قضا کرے۔ لہذا جس وقت جو حالت ہو اسی وقت اس کا حق ادا کرے، نعمت کی حالت میں اللہ کا شکر ادا کرے، اور تکلیف کی حالت میں صبر کرے، اور گناہ ہو جائے خدا نخواستہ توبہ استغفار کرے، نیکی ہو تو اللہ کے فضل کا مشاہدہ کرے۔ یعنی اس کی قضا نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں جو کچھ ہم نے پڑھا سنا اس میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ صلی اللہ تعالی